آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے میں ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے، اس لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس حالت میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے عاجز و انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں، اس لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنی ذات و صفات میں بلند و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں رحمان اور رحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا اور حوالہ دیا ہے کہ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جن مبارک کلمات سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان صاحب مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی شہادت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری صورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں اور جہنم کے سزاؤں کو ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ تعالیٰ نے اپنی اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازے گا پھر جو تیرا شکر ادا کر رہی ہیں۔ اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہو، اللہ کے لیے یہ نہ کہو اللہ نے مجھے کب کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی، اے موسیٰ اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان کے قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا، اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتی۔ تو دوستوں آج کی جو سٹوری آپ کو بتائی گئی ہے یہ بہت ہی اہم تھی، بہت ہی مزے والی ہے اور اتنی زیادہ انٹرسٹنگ اور واقعات جو دل کو اتر جائیں، دلوں میں اتر جائیں، جس میں بندے کو کوئی سبق مل جائے۔ سبق آموز واقعات جو ہوتے ہیں وہ بندے کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں، منور کر دیتے ہیں، اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب اس کو ایسی کوئی چیز مل جائے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو اس کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور ایسی کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں بندے کی زندگی کے اندر، ان آزمائشوں کے اوپر بندے کو ثابت قدم رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔